الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتیں ان کے ساتھ عطا فرمائی، بغیر کسی سوال کے اور بغیر کسی کہنے کے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم نے اللہ سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا تھا عالم ارواح میں کہ یا اللہ ہمیں ایسا جسم دینا، ایسی شکل دینا، ایسے یہ کرنا وہ کرنا۔ اللہ نے بغیر سوال کے ہمیں انسان بنایا اور اچھی تخلیق پیدا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور پھر ہر نعمت اتنی قیمتی، اتنی پیاری کہ اس کا کوئی نعمت بدل بھی نہیں ہوتا، اور پھر ان نعمتوں میں خرچ کرنے سے کمی بھی نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی چیز اس نے بنائی ہے، تو وہ اس کی ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ چاہے جتنا مرضی استعمال کرو وہ ختم نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اس میں ایسے سیل رکھ دیے کہ اگر دنیا کی بیٹری میں کتنے بھی سیل لگائیں یا چارجیبل رکھیں تو وہ کچھ وقت کے بعد وہ سیل کمزور ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، پھر سیل چینج کرنے پڑتے ہیں یا بیٹری دوسری لیں۔ اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایسے سیل رکھ دیے کہ چاہے رات دن استعمال کرتے ہیں، صبح شام 50 سال، ایک دن 2 دن، سال نہیں، 50 سال، 100 سال، 70 سال، 80 سال، 1000 سال بھی استعمال کرتے رہیں وہ خراب نہیں ہوتے، اس کے سیل ختم نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کسی کمزور ہو جائے وہ الگ بات ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ سیل ختم نہیں ہوتی، اللہ نے سیل رکھی ہے۔ کیونکہ اللہ جو چیز دیتے ہیں وہ دائمی دیتے ہیں، ایسی نہیں دیتے عارضی طور پہ خراب ہو جائے پھر اس کو دوبارہ چینج کرتے پھرو۔ اللہ نے جو دی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیشہ کے دی ہے، ہمیں دنیا میں ہمیں یہاں بھیجا تو پھر ہمیں موت کیوں آتی ہے؟ یہ موت بھی ایک عارضی ہے، انسان مرتا نہیں ہے۔ انسان جب سے اللہ نے پیدا فرمایا انسان مرتا نہیں ہے، پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، اب دنیا کے پیٹ میں ہے، پھر قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا، پھر حشر میں جائے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا، مرے گا نہیں۔ یہ ظاہری موت ہوتی ہے جسم کو، لیکن وہ مرتی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ دائمی دی ہیں اور بے شمار دی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بہت دے دی بس اب یہ ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ہوگا تو اس میں اور اضافہ کروں گا۔ کتنا دوں گا؟
اس کا اللہ نے اندازہ نہیں بتایا. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. میں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی ذمہ دار سیٹ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، صدر وزیر اعظم اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق اتنی دیتے ہیں. اللہ کے عطا کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا اگر ساری مخلوق جتنی بھی ہے، انسان ایک مخلوق ہے، تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، اگر ساری مخلوقات اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگیں، جو ان کے دماغ میں، جو ان کے دل میں آتا ہے، جو سب سے زیادہ چیز مانگ سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق مانگیں اور میں ان کو سب کو وہ دے دوں جو کچھ وہ مانگتے ہیں. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے سمندر کے پانی میں اگر سوئی دبو کے باہر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جائے گی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ہمیں اگر حساب لگایا جائے تو ہمیں دنیا میں ہی اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم حساب نہیں کر سکتے. ہم اپنے جسم کی نعمتوں کو حساب نہیں کر سکتے. اور اللہ اس لیے کہ اللہ کو انسان بہت قیمتی تھا، بہت پیارا تھا، بہت قیمتی تھا اور بہت پیارا تھا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خود بنایا ہے، اس لیے زیادہ قیمتی تھا. دوسری تمام مخلوقات اللہ نے کن کے لفظ میں ہو جاؤ، وہ بن گئی، تیار ہو گئی. لیکن انسان کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور اس کو اتنا قیمتی تھا کہ اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی ضروریات کی زندگی پیدا فرمائی. انسان کو بعد میں آیا. زمین کے رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، وہ انسان کے پیدائش سے پہلے ہفتے کے دن اللہ نے پیدا فرمائی. زمین پانی پہ تھی، ہلتی تھی، اللہ نے صرف پہاڑ نصب کر دیے، اتوار کے دن زمین ہلنی ہے، جگہ ٹھہرنے لگا. پھر پیر کے دن روشنی پیدا فرمائی، منگل کے دن بری چیزیں پیدا فرمائی، بدھ کے دن اس میں روشنی پیدا فرمائی، جمعرات کے دن اس میں جانور پھیلا دیے ہر قسم کے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ نے انسان کو بھیجا تاکہ میرا بندہ جب دنیا میں جائے تو کسی چیز کا سوال کرنے کی ضرورت نہ پیدا ہو. اس کی ضرورت زندگی پہلے سے مہیا فرما دی، انسان کو بعد میں فرمایا. دیکھیں جب اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا آتا ہے تو ماں باپ پہلے سے اس کو اس کے کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے کپڑے پہلے سے سلانے شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا، اس کو یہ اس کے لیے اس کے لباس کے لیے اس کے خوراک سلا دیں، اسے قمیض سلا دیں، اس کے لیے چھوٹا سا بستر بنانا، سردی ہے چھوٹا سا کمبل پہ لے آئیں، اس کے لیے وہ چیز لے آئیں. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس میں ایسا نہ ہوگا اس کو سردی لگ جائے، اس کو گرمی لگ جائے. اگر یہ گرمی کا موسم ہوتے کہیں کہ پنکھا لے آؤ، نیا چھوٹا بچہ ہوگا اس کو گرمی زیادہ لگے، اس کے لیے پنکھا لے آؤ، اس کے لیے فلاں چیز لے آؤ. اس کی ضرورت زندگی ماں باپ پہلے سے مہیا کرتے ہیں، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. اللہ نے بھی انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ضرورت پہلے فرمائی، انسان کو بعد میں بھیجا، کیونکہ انسان اللہ کو بہت پیارا تھا اس لیے پہلا فرمایا. تو ساری زندگی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ بے شمار نعمتیں دنیا کے بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایسی دائمی نعمتیں جنت میں اس کے لیے الگ سے پیدا فرمائی. اس میں کیا نعمتیں رکھی ہیں اللہ نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دماغ نے سوچی، نہ کسی نے سوچا، اس تک دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمارے لیے وہاں کتنی نعمتیں رکھی. کس لیے رکھی ہیں؟ ہمارے لیے رکھی. جنت اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی. جنت کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، غیر مسلم کے لیے نہیں بنایا، جانوروں کے لیے نہیں بنایا.
ہمارے انسان اور جن کے لیے جنت بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ نے جبریل سے فرمایا میں نے جنت بنائی ہے، جو دیکھ کے آؤ۔ جبریل السلام پرواز کرتے رہے، 1000 سال تک پرواز کی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت دیکھی؟ ہاں جی دیکھی۔ کتنی دیکھی؟ کہ آدھی دیکھی ہوگی یا سے زیادہ دیکھی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تم نے چوتھا حصہ بھی نہیں دیکھا اس میں، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور جبریل السلام کی طاقت کا اندازہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان فرمایا تھا، عرض کی تھی کہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک اگر پر کھول دیں، دونوں پر کھولیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک پر جاتے ہیں ان کے، اور پرواز کتنی ہوگی؟ تو 1000 سال تک پر کرتے رہے تو جنت کا چوتھا حصہ نہیں دیکھا۔ سب سے آخر میں جنت جہنم سے جو آدمی نکلے گا وہ جنت میں جائے گا، سوچے گا یا اللہ کہ اب مجھے جنت میں کیا ملے گا؟ میرے سے پہلے سارے چلے گئے، جنت ان کو مل گئی ہوگی، ان کے ابھی مجھے وہاں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دنوں کے حال جانتے ہیں۔ جب وہ جنت کی طرف تو اللہ تعالیٰ بدے سمجھ گئے کہ میں نے تجھے جتنی ساری زمین تھی، پوری دنیا کی زمین جتنی زمین تھی میں نے اتنی تم کو تمہیں دی ہے، تم خوش ہو؟ بندہ حیران جائے گا کہ جتنی پوری دنیا کی زمین اتنی مجھے ملے، اور کہے گا یا اللہ میں خوش ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے اتنی اور دی، اتنی اور دی، اب خوش ہے؟ بتائے گا یا اللہ میں پہلے بھی خوش تھا اب بھی خوش ہوں۔ فرمایا جا اتنی میں نے تجھے اور دی۔ یعنی سب سے آخر میں جو بندہ جائے گا جنت میں، اس کو اس پوری دنیا کی زمین کے سے 3 گنا زیادہ ملے گی۔ جنت کا اندازہ لگائے ہم کتنی ملے گی، جو پہلے جائیں گے وہ کتنی ملے گی۔ پھر جنت میں اللہ نے نعمتیں کیسے رکھی ہیں دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا عکس تھوڑا بہت دنیا میں بھی ہے، عکس دنیا میں بھی ہے، اصل نہیں ہے لیکن عکس ہے ان کا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن میں بعض پھلوں کا ذکر آیا ہے، کھجور کا آیا ہے، انار کا آیا ہے، سیب کا آیا ہے، تو اس طریقے سے بعض پھلوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، یہ جنت میں بھی ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی انار ہے، وہاں بھی جنت میں بھی انار ہوگا، لیکن دنیا کا انار اگر آپ اس کو کاٹیں، اگر وہ اندر سے سفید ہے تو سارے دانے سفید ہی ہوں گے، اگر وہ لال ہے تو سارے دانے لال ہی ہوں گے، اگر وہ کھٹا ہے تو سارے دانے کھٹے ہی ہوں گے، اور اگر وہ میٹھا ہے تو سب میٹھے ہی ہوں گے۔ لیکن جنت کے انار جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے، انار میں 100 دانے ہوں گے، ہر دانے کا رنگ بھی مختلف ہوگا اور ہر دانے کا ذائقہ بھی مختلف ہوگا، ہر دانے کا رنگ بھی مختلف اور ہر دانے کا ذائقہ بھی مختلف۔ یہاں 100 ہمارے 100 ذائقے تو نہیں ہوتے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، 3-4 دانے ذائقے ہوتے ہیں، لیکن 100 ذائقے ہوں گے اور 100 رنگ ہوں گے، ہر دانے کا رنگ بھی الگ اور ہر دانے کا ذائقہ بھی الگ۔ کتنی نعمتیں ہوں گی دیکھیں۔ دنیا میں ہم انسان 3 چیزوں کے پیچھے بڑھتا ہے۔ عام طور پہ مثل مشہور ہے کہ انسان دنیا میں 3 چیزیں مانگتا ہے، زر، زن اور زمین۔ اسی کے پیچھے سارے جھگڑے ہیں، زر، زن اور زمین، 3 چیزوں کے پیچھے ہیں، یا انسان زمین کے پیچھے، یا عورتوں کے پیچھے، اور یا پھر دولت کے پیچھے۔ اللہ نے تینوں چیزیں جنت میں رکھی۔ زمین سب سے زیادہ جس انسان مرتا ہے، جس کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ آخری سب سے آخری کم سے کم درجے والے انسان کو اس پوری زمین سے 3 گنا زیادہ ملے گی۔ باقی رہیں 2 چیزیں، عورتیں۔ یہاں کی عورتیں کتنی حسین ہوں گی۔ جنت کی اللہ نے حوریں بنائی ہیں، 3 قسم کے ہیں، ٹانگوں تک زعفران کا،
پھر مشک کا، پھر کافور کا، تین حصے، تینوں الگ الگ. اور جو سب سے کم حور ہے، جو سب سے کم ہوگی، وہ اگر زمین پانی میں تھوک دے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اگر وہ اپنا پردہ ہٹا دے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے. دنیا کی عورتیں کیا حسین ہوں گی. وہ عورتیں ہیں دیکھیں، مشک، زعفور، کافور اور زعفران کی بنی ہوئی ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کر، یعنی کہ ایک ہی کم سے 70 عورتیں ایک کو ملیں گی. مت ڈھونڈو یہاں عورتوں کے پیچھے، وہاں 70 ملیں گی. یہاں تو ہم ایک ملتی، ایک سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں 70 ملیں گی، اور ہر ایک سے زیادہ ہوگی. اگر ایک انسان ایک کے پاس جائے گا، اسے دیکھے گا، دوسری اس کو دیکھے گا، بولو یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو کس کے لیے کرے گی. دوسری کو دیکھا وہ اس کے لیے ایک سے ایک حسین ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ وہ اور اس کی عورتیں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. پھر یہاں ایک اور چیز بھی ہے، تین چیزیں تو ہیں لیکن یہاں ایک اور چیز بھی ہے. بعض خوبصورت لڑکوں کو پسند کرتے ہیں. وہاں جو نوکر ہوں گے، جو خدمتگار ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ کانم لولو مخنون، ایسے گھومتے پھریں جیسے موتی بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت جیسے موتی ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، ایسے وہ ادھر ادھر پھرتے ہوں گے کام کرنے کے لیے. نوکر جو ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، کانم لولو مخنون، ایسے جیسے موتی پھرے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں گے. وہ ہماری خدمت کے لیے، کسی اور کے لیے، ہماری خدمت کے لیے. جہاں 70 عورتیں ملیں گی اور ایسے نوکر بھی ملیں گے. پھر جنت میں انسان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات بھی دی جائیں گی. دیکھیں، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، وہاں ہر جنتی کا قد 7 ہاتھ کیا جائے گا، 7 8 لیا جائے گا. آواز داؤد علیہ السلام کی دی جائے گی. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے آ کے ان کے ساتھ سننے کے لیے چڑھنا بیٹھ جاتے تھے. اتنی پیاری آواز تھی کہ پرندے آ کے سوار بیٹھ جاتے، اتنی پیاری آواز تھی. وہاں آواز داؤد علیہ السلام کی دی جائے گی. حسن یوسف علیہ السلام کا دیا جائے گا. مثال مشہور ہے کہ سب سے زیادہ حسن یوسف علیہ السلام کا تھا. جنت میں ہر جنتی کو حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا دیا جائے گا. اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے جائیں گے. عمر عیسی علیہ السلام کی دی جائے گی. عیسی علیہ السلام 34 سال کے تھے، وہ ہر جنت کی عمر 34 سال کی. جوان ہوگا، نہ داڑھی ہوگی نہ کچھ، نہ داڑھی ہوگی نہ مچھ ہوگی، بالکل پورے جوانی بھی ہوگا انسان. اور ہمیشہ یہ بھی نہیں پھر بڑھاپا آئے گا، وہاں بڑھاپا آئے گا نہیں، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ تکلیف آئے گی، کچھ بھی، ہمیشہ اسی صحت میں رہے. پھر وہ حسن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اتنا حسن دے دیا. اللہ سب سے بڑی وہاں نعمت ایک اللہ نے اور بھی رکھی ہے، اپنا دیدار رکھا ہے. جب جنتی دیدار کر کے آئیں گے، ہو رہے کہیں گے آج کو کیا ہو گیا، آج تم سے پہلے سے زیادہ تم لوگ حسین ہو گئے ہو، زیادہ خوبصورت لگتے ہو. کہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں. جب اللہ کا دیدار کریں گے انسان کا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا. پھر یہاں ہمیں اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے. اللہ سے ہمیں کسی چیز رہ گئی، دولت، زر، زمین، زر، زن اور زمین، ابھی زر باقی رہ گیا. یہاں سونا چاندی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. وہاں مردوں کو کانوں میں بالیاں دی جائیں گی اور ہاتھوں میں کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے. ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن جائیں گے. یہاں سونا حرام ہے، وہاں مردوں کو سونے کے ہاتھ کنگن پہنائیں گے. میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے عرض کیا، میں کہا انسان کو وہاں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور کانوں میں بالیاں پہنی جائیں گی، کیسا عجیب لگے گا، جیسے جوکی ہوتے ہیں یہاں. عجیب نہیں لگے گا؟ یہاں ہم کانوں میں، جہاں مرد اگر کانوں میں بالیاں پہن لیں، ہاتھوں میں کنگن پہن لیں تو عجیب لگتا ہے. کہ وہاں کیسا عجیب لگے گا؟ اور سب نے وہاں عجیب نہیں لگے، وہاں اور خوبصورت لگے گا. اس پہننے سے اور خوبصورت لگے گا، عجیب نہیں لگے گا. تو وہاں ہمیں سونے کے،
یہاں سونا حرام ہے، وہاں جتنا مرضی سونا پہن لو۔ پھر یہاں سوال کرنا پڑتا ہے، یا اللہ ہمیں چاہیے یا دوسرے کسی سے چاہیے، ماں باپ پہ سوال کرنا پڑتا ہے، اللہ سے بھی سوال کرے یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہاں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل میں خیال آئے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر دل میں خیال ہے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، دل میں خیال ہے اس پرندے کا گوشت کھانا چاہیے، اب یہ خیال دل میں آئے گا، اس پرندے کا گوشت بن کے پھر کے سامنے آئے گا، سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ درخت میں پھل لگے ہوئے ہیں، ابھی دل چاہتا ہے کہ یہ سیب لگے ہوئے اوپر لگوا اس کو توڑ کے کھاؤں، اٹھ کے ہاتھ کو توڑنا نہیں پڑے گا، صرف تمہارے منہ کی طرف آ جائے گا، یہاں آ جائے گا، یہاں سے کھاؤ، پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آ کے تمہارے منہ کے پاس آئے گا، کھاؤ اس کو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح لے کے آنا۔ ٹائم پورا ہو گیا، اگر زندگی رہی اس بارے میں پھر کبھی بات ہوگی۔ ہم